آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو منع کیا ہے کہ حالت سکر میں نماز ادا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ نشے کے حال میں ہوں گے تو لا یدری، وہ تو یہ جانیں گے بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وَأَنْ قُرْبَانِ مَحَالِهَا، اور اللہ نے اس سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی جنب کی حالت میں مسجد میں بھی داخل نہ ہو. ہاں الا مجبوری ہے. کیا مانا کہ ایک آدمی کا گھر ایسا ہے کہ ماں سوا مسجد کے راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش تو رکھی ہے کہ بس جلدی سے گزر جائے، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے. عبور کی اجازت ہے. جیسے اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر اللہ رحمت فرمائے کوئی آدمی مسجد میں سو رہا ہے اور احتلام ہو جائے، تو اب وہ بھی تو حالت جنابت میں ہے، تو اب آخر وہ کیا کرے گا؟ یہ حکم تو نہیں کہ بیٹھا رہے، تو اس کو بھی تو حکم ہے کہ وہ جلدی سے نکل جائے اور باہر جا کے غسل کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام جو ہیں بیان فرمائے کہ جنب کی حالت میں مسجد کے اندر جو ہے آدمی نہ آئے. اسی طرح مرد ہے یا عورت، دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے. اور اسی طرح حکم ہے کہ حیض کی حالت میں بھی عورت مسجد میں داخل نہ ہو، اور نماز بھی ادا نہ کرے، اور روزہ بھی نہ رکھے. لیکن اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر بعد میں قضا کرے. یعنی روزے کے لیے حیض کی حالت میں جو روزے چھوٹ جائیں ان کی قضا ہے، لیکن جو نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ رعایت ہے کہ عورت جو ہے ضعیف صنف ہے، اور پھر بعض عورتوں کا حیض جو ہے وہ 7 دن 8 دن بھی ہوتا ہے، تو اب 40 نمازیں قضا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ رعایت کر دی کہ وہ جو ہے نماز تو قضا نہ کرے، لیکن سال میں روزے جو ہیں وہ تو ایک دفعہ فرض ہیں، کوئی ہر مہینے تو روزہ فرض ہے نہیں. تو لہذا اگر روزے اس کے رہ جائیں تو روزے اس کو قضا کرنے پڑیں گے کہ 7 روزے رہ گئے یا 8 روزے رہ گئے، ان روزوں کی وہ باقاعدہ قضا کرے. اسی طرح حکم ہے نفاس کا کہ اگر عورت نفاس کی حالت میں ہے تو وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہوگی، اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، روزے بھی ادا نہیں کرے گی، تاکہ جب پاک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، پھر روزوں کی جو ہے وہ قضا کرے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام جو ہیں اپنے عباد مومنین کو ارشاد فرمائے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں،
یہ اس وقت کا حکم ہے جب حرمت خمر واضح مکمل نہیں آئی تھی۔ جب اللہ نے پھر خمر کو مطلقاً حرام قرار دے دیا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو۔ اصل میں وجہ یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلام نے ایک ایسا جامع کامل مکمل دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے بندوں کی ہر حال میں رعایت فرمائی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ اللہ بچائے، ہر مسلمان کو دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو نشے سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو منشیات کے عذاب سے بچائیں۔ یہ ایسی بلائیں ہیں کہ ان کا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ان کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اب دور جاہلیت میں لوگ شراب کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ سرزمین عرب کی زندگی میں یہ گویا ان کا گھٹی میں پڑ گئی تھی یہ بات کہ بڑے آدمی کی دلیل ہی یہ ہوتی تھی کہ شرابیں پیتے ہیں اور ڈاکے مار رہے ہیں اور لوگوں کے عزتیں عصمتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے اسلام نازل فرما دیا۔ اب جب اسلام آیا تو یکدم اگر ان تمام چیزوں سے روک دیا جائے تو ایک بہت بڑا امتحان تھا، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ تو اسلام میں بھی نہ آتے ڈر کے مارے کہ بھئی ہم تو یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ابتدا میں تو صرف اتنی حکم آیا کہ بھئی شراب جو ہے بری چیز ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اب جس چیز کے گناہ اور فائدے کو دیکھا جائے اور گناہ زیادہ ہو جائے تو ایسے فائدے کا کیا نفع اٹھانے کا کیا فائدہ؟ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ تو اسی آیت پر بھی رک گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم آیا کہ بھی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز میں تم غلطی کرو گے، ایسی باتیں منہ سے نکل جائیں گی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، آدمی نشے میں عقل تو کام کر نہیں رہا۔ اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے رک گئے کہ بھئی ہم نے عصر کے وقت اگر پی لیا تو پھر مغرب عشاء بھی تو پڑھنی ہے، اچھا پھر مغرب کو پی لیا عشاء پڑھنی ہے، تو پھر ان لوگوں نے بہت سارے لوگ چھوڑ گئے۔ بعد میں واضح حکم آ گیا کہ مطلقاً حرام ہے کہ کسی حال میں بھی آدمی جو ہے منشیات یا مسکرات یا مخدرات کا استعمال نہیں کر سکتا، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام، چاہے وہ کسی بلا سے بنے، چاہے وہ کسی فروٹ سے بنے، کسی سبزی سے بنے، کسی اور چیزوں سے بنائی جائے، کسی شکل میں ہو وہ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی کہ ہر مسکر جو ہے وہ حرام۔ اچھا اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ سابقہ آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں حکم یہ تھا کہ بھئی اقارب کے حق ادا کرو، یتامى، مساکین، مسافر، ہمسائے کے حق ادا کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا، اور ان کے لیے بڑا عذاب دردناک اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیات آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے بلکہ سب کو اس کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، بلکہ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قیامت کا منظر آیا تھا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس وقت کو ذرا سامنے رکھو کہ کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ اس کا پیغمبر گواہی دے گا اور ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اعمال پہ گواہی دے۔ اور اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، جنب کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، یعنی ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو جب قیامت کا شدید منظر آیا تو اب قیامت میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نماز، عبادت، ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ جیسے بخل بیماری ہے وہ تمہاری روحانی بیماری ہے، شرک بیماری ہے، غیبت کرنا بیماری ہے، کفر بیماری ہے، وہ روحانی امراض ہیں۔ اسی طرح شراب ہے، یہ بھی امراض ہیں، یہ بھی امراض ہیں اور یہ بھی بیماریاں ہیں۔
اور یہ اللہ کی عبادت سے روکنے والی چیزیں ہیں، اور اگر تم عبادت سے رک گئے اللہ سے صلہ کٹ گیا، اور جب اللہ سے صلہ کٹ گیا تو تمہارا حشر اور آخرت خراب ہو گئی۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد نماز کے بارے میں، تحریم خمر کے بارے میں حکم فرمایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھنے کا یہ معنی نہیں کہ نشے میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ، پلید ہو تو کھڑے ہو جاؤ، وضو ہے نہیں ہے کھڑے ہو جاؤ، غسل کرنا ہے نہیں کرنا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ نہ، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے بھی آداب ہیں، اور اگر تم نے دنیا میں اللہ کے دربار کی حاضری کے آداب سیکھ لیے تو قیامت میں منزل آسان ہو جائے گی، پھر قیامت میں بھی اللہ کے دربار میں آنے کے قابل بن جاؤ گے۔ اور اگر تم نے دنیا میں بھی اللہ کے دربار میں حاضری نہ سیکھی تو پھر قیامت میں کیسے حاضری دو گے؟ تو اب حاضری کے آداب بتائے گئے کہ بھئی اگر نماز پڑھنی ہے اس عالم میں پڑھو کہ تمہارا دماغ عقل ٹھکانے ہے، اور یہ سمجھو کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وگرنہ یہ تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہارے تمام افعال میں، تاکہ تمہارے تمام ارکان میں، تاکہ تمہارے تمام واجبات میں، تمام سنن و مستحبات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور ادب کے ساتھ نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں۔ اور اس ساتھ یہ بھی مسئلہ بتلا دیا کہ ولا جنبن، کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو وہ کیا کرے؟ بھائی مساجد اللہ کی نماز کے لیے ہیں، مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مساجد جو ہیں یہ پاکیزہ مقام ہیں، جنب کی حالت میں ان مکانوں کے قریب بھی نہ آؤ۔ ہاں اگر کوئی شخص مجبور ہے اور راستہ کوئی نہیں تو صرف گزر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو وہاں بیٹھنے کا، وہاں سونے کا، وہاں لیٹنے کا جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات بھی ارشاد فرما دیے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ نماز میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ فرماتے ہیں یہ حکم ہے تحریم خمر سے پہلے، جب تحریم خمر آ گئی تو پھر مطلقاً ہر وقت میں، ہر حال میں، دن ہے رات ہے، نماز کا وقت ہے نماز کا وقت نہیں ہے، بالکل نشہ جو ہے وہ حرام۔ اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت بنائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر صحیح معنوں میں آدمی نماز ادا کرے تو خود نماز بندے کو گناہوں سے بچا لے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھے، صحیح معنی میں طہارت، صحیح معنی میں وضو، کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو، اندر دل شرک سے پاک ہو، اللہ کی عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرے تو نماز پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے روک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لے۔ اچھا، ایک تو ویسے بھی خدا کی شان ہے کہ نمازی جو ہے جب اللہ کا ذکر کرے گا، سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، قرآن پڑھے گا، شیطان بھاگے گا، اور جتنی دیر شیطان کا علاقہ ختم ہو جائے گا اس کی اصلاح ہوگی۔ اب ملائکہ، اللہ کی رحمت کا نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی حاضری۔ اچھا، اسی طرح جیسے صحبت طالحین جو ہے، برے لوگوں کی صحبت آدمی کو ہلاک کرتی ہے، جب نماز پڑھے گا تو صالحین کی صحبت ملے گی، نمازیوں کی صحبت ملے گی، ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا، اور پتہ نہیں کسی کی دعا سے اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرما دیں۔ چلو ہم گناہ گار ہیں لیکن سارے تو گناہ گار نہیں ہوتے نا حرم میں آنے والے، ان میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اللہ کے مقبول ترین بندے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بھی ہیں، اور جب وہ اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے تو نہیں کرتے نا، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ تو اتنی جامع دعائیں ہیں کہ تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو نماز کے اتنے بڑے فوائد ہیں، اتنے بڑے ثمرات ہیں، اتنے بڑے برکات ہیں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے جنت میں بھی لذت کے لیے نماز پڑھے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن نمازی جو ہے قبر میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایسی کیفیت آتی ہے کہ بھئی اب تو یہ سورج ڈوب رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو کہتے چھوڑ میں نماز ادا کروں، یعنی وہاں بھی اس کے دماغ میں نماز کا خیال ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے
اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی رات جب پہلے مجھے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو فرمایا کہ میں راستے میں ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا ریت کا، اس کے قریب میں قبر تھی، تو مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. اسی طرح اللہ کے عباد صالحین یعنی ان کا دنیا میں بھی تعلق ہے تو نماز سے ہے، اور برزخ میں بھی خیال ہے تو نماز سے ہے، اور عالم آخرت میں بھی خیال ہے تو اللہ کی نماز سے ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز میں ہے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ کہ اذان ہو اور ہم سنتیں پڑھیں اور فرض پڑھیں اور اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں، جس سے ہمارے دلوں کو راحت ملے، دلوں کو سکون ملے. اسی لیے قرآن پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر بھی کریں اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ او کما قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی بری خبر آ جاتی تو جلدی بسا نماز شروع کر دو. اسی لیے حکم ہے کہ اگر چاند گرہن لگ جائے، اگر سورج گرہن لگ جائے تو کیا کرو، فوراً نماز شروع کر دو. کیوں؟ اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے، پتہ نہیں قیامت کی علامت ہو، قیامت ہونے والی ہو تو ہم نماز میں تو مریں، ہمارا خاتمہ اللہ کی عبادت میں تو ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مقام پہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز اور پھر نماز کے لیے بھی آداب ہیں کہ نماز میں آپ اگر بدن پلید ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر لباس پلید ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر جگہ پلید ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر آپ جنب میں ہیں تو نماز نہیں ہوگی، عورت حیض میں ہے تو نماز نہیں ہوگی، نفاس میں ہے تو نماز نہیں ہوگی، نیچے گندگی پڑی ہے اس جگہ کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوگی. حتیٰ کہ حکم ہے کہ قبر پہ سجدہ نہ کریں، قبر سامنے ہو تو نمازیں نہ پڑھیں، اور ایسے وقت میں سورج نکل رہا ہے، سورج سر پہ کھڑا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، پھر بھی نمازیں نہ پڑھیں، کیونکہ ان اوقات میں سورج کے پجاری جو ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کی عبادت کا تشابہ جو ہے کسی حال میں کافروں سے ہو جائے. تو نماز اتنی بڑی چیز ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں آپ کو ہر مسلمان مرد عورت کو نمازی بنا دے، دعا فرما دیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر ہماری نمازیں ہی درست ہو جائیں تو باقی سارے کام درست ہو جائیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، کیونکہ یہ میری یا کسی مولوی کی بات نہیں، حضور کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز کو صحیح معنوں میں قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو توڑ دیا. تو اس لیے نماز جو ہے پورے دین کی اصلاح کا ذریعہ. اور جب آدمی کا دین ٹھیک ہو جائے دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں، دنیا تو تابع ہے، دنیا تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو پھر معمولی سی بات ہے کہ وہ خود بخود پیچھے چلی آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے ولی تھے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو اس دور میں بادشاہ ان کی دربار میں حاضر ہوئے، اور بادشاہ نے جب ملاقات کی، زیارت کی، بڑا متاثر ہوا، اور اس نے واپس جا کے ایک پروانہ بھیجا کہ حضرت آپ کا اتنا بڑا لنگر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے فلاں جاگیر جو ہے آپ قبول فرما لیں تاکہ لنگر کا خرچ چلتا رہے. تو انہوں نے اس کے بعد لکھا کہ اللہ کے بندے، تم تو اس چھوٹے سے علاقے میں، اس چھوٹے سی زمین پہ، اس چھوٹے سے ملک پہ حکومت کرے، اللہ نے ہمیں تو دلوں پہ حکومت دی، ہمیں کیا ضرورت ہے تیری جاگیروں کی.
تو جب آدمی دین پہ آ جاتا ہے تو اس کا دلوں پہ حکم چلتا ہے. اس کے آگے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ کتنے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، معذور ہیں، بیچارے بیمار ہیں، ریڑیوں پہ ہیں، چلنے کے قابل نہیں، سینکڑوں آدمی بھاگ رہے ہیں، کوئی جوتا اٹھا رہا ہے، کوئی ریڑی پکڑ رہا ہے، کوئی اتار رہا ہے، کوئی لٹا رہا ہے، کوئی کھلا رہا ہے. یعنی اپنی اولاد بھی اتنی خدمت کبھی نہ کرے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ کے وہ بن جاتے ہیں، اللہ ساری مخلوق کو ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتے ہیں، ان کی عظمت ڈال دیتے ہیں، ان کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرے بن گئے ہیں، تم ان کی خدمت کرو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ نمازوں کی اصلاح کریں، اپنے گھروں میں کنٹرول کریں، اپنے بیوی بچوں پہ کنٹرول کریں، اپنے اہل و عیال پہ کنٹرول کریں. اور اللہ نے اگر تمہیں کوئی نوکر دیے ہیں، ملازم دیے ہیں، مزدور دیے ہیں، ان پہ کنٹرول کریں. کیونکہ قیامت میں صرف تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی، بلکہ سارے گھر والوں کا سوال بھی تم سے کیا جائے کہ کیا تمہارے گھر والوں نے نماز پڑھی، تمہاری بیوی بچوں نے نماز پڑھی، تمہارے ماتحت ملازمین نے نماز پڑھی. یہ بہانے کرنا دیکھو جی یہ عبادت ہے اور ہر کسی کا اپنا معاملہ، یہ اپنا معاملہ نہیں، یہ اللہ کے حکم ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے ماتحت کے بارے میں مسئول ہے اور قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تیرے 10 ملازم ہیں، وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، جب تیری ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی کیسے نہیں کرتے. اور اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا عجیب حکم نامہ جاری کیا تھا تمام گورنروں کو. افسوس یہ ہے کہ آج ان باتوں پر ہمارا خیال نہیں. آج ہم نے کسی کو نوکری دینی ہو نا، ڈگریاں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے وہ ڈگری، جیلی بھی ہو. آج ہم نے کسی کو نوکری دینی ہو تو دیکھتے ہیں آدمی سمارٹ ہے، جوان ہے، ٹھیک ہے، فلان ہے، انگریزی اچھی بولتا ہے، بات اچھی کرتا ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں. لیکن حضرت عمر کا پیمانہ دیکھیں، اس عبقری دہر کا پیمانہ دیکھیں، اس وزیر محمد مدنی کا پیمانہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے گورنروں کو حکم لکھا کہ جب کسی کو نوکری دو تو سب سے پہلے تحقیق کرو کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. اگر تسلی ہو جائے کہ نماز بالکل ٹھیک پڑھتا ہے تو نوکری دے دو. اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو جو اللہ کا چور ہے وہ تمہارا دیانتدار اور امانت دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ کی چوری کرتا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، تو تمہارا وفادار وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی اگر ہمارے بھائی نوکری دینے کے وقت میں صرف اسی بات کو سامنے رکھ لیں تو کم از کم 50% مصیبتیں ختم ہو جائیں، 50% ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں کہ بھئی یہ آدمی نماز پڑھتا ہے. اچھا ایسے تو ہر کوئی کہہ دے گا نوکری لینے کے لیے میں پڑھتا ہوں، اس کو کہو ذرا سناؤ نماز، بھائی دعا قنوت سناؤ. اس سے نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لو کہ چلو جی اگر امام صاحب آخری رکعت میں ہیں اور آپ ملے ہیں تو اب باقی نماز کیسے پوری کرو گے؟ بس ذرا پوچھ لیں، 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو بتائے گا کیا غریب. اچھا بھی اگر آپ نماز شروع کریں گے تو پہلے کیسے شروع کریں گے؟ ہاتھ کہاں ہوں گے؟ ہاتھ کھلے ہوں گے، چوڑے ہوں گے، سیدھے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ ذرا مجھے پڑھ کے دکھاؤ. بس 2 منٹ کی بات ہے، ساری بات کھل جائے گی. یہ ہمارے ہاں کئی لوگ آ جاتے ہیں نا جی، اور کبھی کبھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں نا کہ جی طالبوں کو پیسے دے دو. وہ دیکھتے ہیں نا کہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں، آ جاتی میں جی طالب العلم ہوں، مجھے بھی دے دیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا بھی کیا پڑھتے ہو؟ اور جی آپ کے پاس سبق پڑھتا ہوں. میں نے کہا کون سا سبق پڑھتے ہو؟ اچھا کچھ چالاک بھی ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ابن کثیر پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا نام بتاؤ ابن کثیر کا نام کیا تھا؟ تو جناب اس کو کوئی پتہ نہیں، 4 سال کہتا ہے پڑھتا ہوں. 4 سال میں تمہیں ابن کثیر لکھنے والے کا نام ہی نہیں آیا تو پڑھ مٹی گئے ہو. ایسے کہہ دے گا اچھا جی میں جلالین پڑھتا ہوں صبح کو. بھائی کس نے لکھی ہے جلالین؟ استاد یہ تو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا طالب العلم کیسے ہو پھر؟ تو اللہ کے بندے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جلالین کیا مطلب؟ 2 جلال کون تھے؟ جلال الدین. اچھا کوئی زیادہ شاطر وہ بتا دے گا جی جلال الدین محلی تھا، ایک جلال الدین سیوطی تھا. اچھا بھی پہلے 15 پارے کیسے لکھے ہیں، پچھلے 15 پارے کیسے لکھے ہیں؟ بس ختم ہو جائے. کیوں طالب ہو تو پتہ لگے.
طالب العلم ہو اس کو تو پتا ہے نا کہ بھی میں ابن کثیر پڑھتا ہوں، ان کا نام یہ ہے اور کس سن میں پیدا ہوئے، کس سن میں وفات ہوئی۔ اچھا میں نے کل کون سی آیت میں سبق پڑھا، آج کون سی آیت میں سبق پڑھا ہوں، طالب کو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا نا، چلو 100% نہیں ہوگا لیکن 10% تو بتا دے گا، لیکن جو طالب نہ ہو وہ بیچارہ کیا بتائے گا، اس کو کیا بتائے۔ اسی طرح ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ گھر میں نوکر رکھنا ہے، مالی رکھنا ہے، باورچی رکھنا ہے، چوکیدار رکھنا ہے، سب سے پہلے بھائی نماز کا بتاؤ، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتا ہوں۔ اچھا مجھے پڑھ کے دکھاؤ ذرا کیسے پڑھتے ہو۔ اچھا اگر سنتیں رہ جائیں تو کیا کریں؟ اچھا بھی اگر کتنے نماز میں واجبات کتنی ہیں، واجب چھوٹ جائے تو نماز کا کیا کریں؟ اگر نماز میں فرض چھوٹ گیا تو کیا کریں؟ رکن چھوٹ گیا نماز کا تو کیا کریں؟ ذرا پوچھ لیں بس فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے لیکن وعدہ کرے، توبہ کرے کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، پھر اس کو سکھائیں اور روزانہ نگرانی کریں کہ واقعی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ لیکن آج کل تو حضرت بڑا مشکل وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جی وہ اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ بھئی آج صفائی ٹھیک نہیں تھی، بھئی دفتر میں، آفس میں، میز پہ، ٹیبل پہ، کیا ہے کہاں ہے نوکر؟ حمام تم نے ٹھیک نہیں دھویا، تم نے وہاں جناب دوائی نہیں چھڑکی، تم نے فلاں کام نہیں کیا، گاڑی کو ٹھیک ٹھاک نہیں کیا، صاف نہیں کیا، دھویا نہیں ہے، اس کا فکر ہے۔ یہ کبھی نہیں پوچھے گا تم نے آج نماز پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بھی پڑھے تو پوچھے۔ اب اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک اندھیرا ہے، جب صاحب خود نہیں پڑھتا تو ڈرائیور سے کیا پوچھے؟ وہ تو تب پوچھے نا کہ خود بھی نمازی ہو۔ جب خود نماز نہ پڑھے، گھر میں بیگم صاحب جو ہیں وہ نماز نہ پڑھیں، بچے نماز نہ پڑھیں، اولادیں نماز نہ پڑھیں، یعنی آپ ذرا 1 منٹ کے لیے خدا کے کعبے میں بیٹھے ایسے ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں نا، ذرا اپنے بڑے گھروں پہ دیکھیں، ذرا بڑی بڑی کوٹھیوں والے، ایمان سے کہو کبھی تمہیں کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آیا ہے؟ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ آپ بڑے پوش علاقوں میں چلے جائیں، وہاں کی مسجدوں میں دیکھیں گے نماز پڑھنے کون آئے گا؟ کوئی مزدور، کوئی غریب، کوئی متوسط، کوئی کھوکھے والا، کوئی چھوٹے دکان والا، یا کوئی جس پہ مصیبت آئی ہوئی ہو، کوئی کسی پہ روٹی کا کپڑا ذرا کم ہو گیا ہو، کسی پہ قرضہ زیادہ ہو گیا ہو، بڑا آدمی آپ کو نظر ہی نہیں ہے۔ سوال وہ تو جناب اٹھیں گے صبح 8 بجے، غسل کر کے ناشتہ کر کے آفس میں جائیں گے، وہاں سے 6-7 بجے نکلیں گے، سیر کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ کون سی نماز، کون سی عبادت، کون سا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ دعا کرو اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرمائیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو دین سے آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو قرآن سے، نماز سے آباد فرمائیں کہ ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ جن گھروں میں نماز نہ ہو یقین کرو وہ کروڑوں کا گھر ہے، برباد ہے۔ وہاں شیطان کا ڈیرا ہے، وہاں شیطانی سوچ آئے گی، وہاں شیطانی کام ہوں گے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں، اللہ کی نماز ہی نہیں، تلاوت قرآن ہی نہیں، کوئی بڑے آدمی دکھانے کے لیے 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہندو نہیں مسلمان ہے، جھنڈی لگاتا ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اور سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کب سے ہیں؟ جب تحریم خمر نازل نہیں ہوئی تھی، کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور پاک سرکار مدینہ نے یہ آیت مبارک جو ہے تلاوت فرمائی، حضرت عمر کو سنائی۔ فقال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، حضرت عمر نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ خمر جو ہے، شراب جو ہے بری چیز ہے، شراب جو ہے گناہ والی چیز ہے، لیکن مہربانی کریں کوئی کھول کے حکم نازل فرمائے۔ فلما نزلت هذه الآیہ، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى
کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس کے بعد جب حضرت عمر نے سنی تو پھر دعا مانگی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں مہربانی فرما کے حکم کھول کے نازل فرمائے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فلما نزلت هذه الآیہ فکانوا لا یشربون الخمر فی اوقات الصلاۃ، لوگ جو تھے نماز کے اوقات میں شراب نہیں پیتے تھے لیکن باقی اوقات میں پی لیتے تھے۔ حتی نزلت، پھر اللہ نے قرآن کی آخری آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ یہ سب پلید چیزیں ہیں، یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، اور پھر تو صاف الخمر والمیسر۔ اب اس کے بعد جناب جب آیا اذا قولی تبارک و تعالی فَأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم رکنے والے؟ فقال عمر انتہینا انتہینا، حضرت عمر نے جب سنا تو کہا میرا مولا ہم ہٹ گئے، ہم رک گئے، اب کبھی قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے تدریجاً حکم نازل فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں آج کل ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہم نافذ کریں اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے لوگ برائی کے عادی ہیں تو یہاں بھی ذرا تھوڑا جو ہے نافذ کریں، ایسا دیکھیں، کیونکہ اسلام کے ابتدا میں جب حکم آیا تو اللہ نے بھی تو ایسا نازل کیا ہے نا، یکدم تو نہیں آیا۔ لیکن یاد رکھو جب اسلام آیا تو پہلے کفر تھا، وہاں ضرورت تھی کہ اب لوگ کفر سے اسلام میں آئے ہیں تو ذرا ایسا تربیت ہو جائے۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، ہم کافر تو نہیں ہیں کہ ہمارے لیے بھی اب ایسا کی ضرورت ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، نسلاً بعد نسلاً، باپ دادا پردادا سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں کہ ایسا آئے گا۔ جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں نا اخباروں میں کبھی کہ سود جو ہے حرام ہے، لیکن ایسا ذرا کچھ مدت مل جائے 2 سال، تاکہ ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال سے پہلے تو مر جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ 2 سال تو ہمیں کفر پہ رہنے دو اور 2 سال کے بعد انشاءاللہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی ہم رات مر جائیں خدا کے بندے، 2 سال تو بڑی بات ہے نا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وقت کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین بادشاہ ہے، اور بیت المال کے پاس آتا ہے، اور بیت المال کے انچارج ہیں ابی عبیدہ بن الجراح، انہیں کہتا ہے مہربانی کر کے مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ جو ہے پیشگی دے دیں، مجھے ضرورت ہے، میرے حالات گھر کے بڑے مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے کسی سے ضمانت دلوا دیں کہ آپ مہینہ زندہ رہیں گے۔ میں کہا یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا میں تنخواہ کیسے دے سکتا ہوں؟ حضور کا حکم ہے کہ ہر اجیر کو اجرت کے بعد، لیکن پسینہ خشک نہ ہو، یعنی جلدی ادا کرو، جب اس نے کام کر لیا دے دو۔ یہ تو کہیں حضور نے حکم نہیں دیا کہ کام نہ کرے اور پیشگی دے دو، ایڈوانس دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ گارنٹی دے دیں اور کوئی ضامن لے آئیں جو ضمانت دے دے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور کام کریں گے، تنخواہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں دے سکتا، تنخواہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ تھا ایمان، یہ تھا عدل کے اللہ نے کہہ دیا حرام، صحابہ نے کہا انتہینا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں گلاس شراب کا پکڑا ہوا تھا، آیت آئی بس ختم۔ اس نے پھر نہیں کہا کہ چلو جناب ذرا ایسا حرام ہو گیا، ایسا کا کیا مطلب؟ یہ کون سی زندگی میں مثال آپ دے سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے میرے بھائی، دعا کرو
اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے. بس اس کی رحمت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ تمام پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور اپنے عذاب جو ہیں وہ رفع فرمائیں. ایمان جو ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھا بٹیر اور آدھا تیتر، کہ کعبہ شریف میں آئے ماشاءاللہ ملتزم پہ کھڑے ہیں یا رب البیت العتیق یا اللہ، اور قبر پہ جائیں تو وہاں بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ یا داتا، دونوں کو راضی کر رہے ہیں. یہ کوئی اسلام نہیں. خدا کے گھر پہ بھی خلاف ہے اور پیروں کی مزار پہ بھی خلاف ہے. اللہ کے گھر کے دروازے پہ اگر سونا لگ سکتا ہے تو پیروں کی مزار پہ بھی سونا لگ رہا ہے. یہاں کھڑے ہو کے منتیں مانی جا رہی ہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کے منتیں مانی جا رہی ہیں. اللہ کے نام پہ خیرات ہے تو حسین کے نام پہ بھی نیاز ہے. یا اللہ مدد کا نعرہ ہے تو یا علی کا نعرہ بھی موجود ہے. کون سا اسلام ہے؟ ہمیں تو بھائی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ پتہ نہیں ہم خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں. بھائی جو اللہ کا حکم ہے بس ختم. اس کے بعد ادھر ادھر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اب دیکھو نا جی کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، میرے مدنی سرکار کا دشمن ہے، اور بیٹا جو ہے وہ پکا سچا خالص مسلمان ہے، اور اس نے سنا کہ میرے باپ نے حضور کے اور صحابہ کے شان میں گستاخی کی ہے. اس کو بات پہنچی کہ اس شخص نے میرا باپ ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم غالب ہیں، قوت والے ہیں، ذلیل جو ہیں کمزور، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، یہ اس نے لفظ کہا ہے. یقین فرمائیں کہ اپنے گھر کے دروازے پہ تلوار ننگی کر کے کھڑا ہو گیا. باپ آیا، اس نے کہا خبردار گھر میں نہیں داخل ہو سکتے. انہوں نے کہا تم میرے بیٹے ہو. اس نے کہا بیٹے کا کیا مطلب؟ تم محمد مدنی کے گستاخ ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم نے حضور کے صحابہ کی توہین کی ہے. تم نے حضور کے صحابہ کو کہا ہے کہ روٹی کے لیے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، مدینے میں ہمارے دروازوں پہ پڑے ہوئے ہیں. تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے صحابہ کی مدد نہ کریں، اعانت نہ کریں، خیرات نہ دیں، ان کو روٹی نہ دیں، یہ سب بھاگ جائیں گے. تم نے یہ کلمات کہے ہیں، خبردار یا یہ کلمات واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر میں نہیں جانے دیتا. تو ساری قوم آ گئی. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حضور کی اور صحابہ کی توہین میں نہیں برداشت کر سکتا. آخر مجبور ہو کہ باپ نے وہ الفاظ واپس لیے. پھر بیٹے نے تلوار نیام میں ڈالی، پھر بھی صبر نہیں آیا. حضور کی خدمت میں آ گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے شان میں بڑی گستاخی کی ہے. آپ مجھے حکم دیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کی گردن اتار کے لاتا ہوں. یہ تھا ایمان. یہ جو ہمارا ہے نا ڈھل مل کہ اللہ بھی راضی، قبر والے بھی راضی، خدا بھی راضی تے، نبی بھی راضی تے، پیر بھی راضی. ماشاءاللہ اللہ کے نام کی خیرات ہے، نظر اس کی ہے، نیاز اس کی ہے. ماشاءاللہ تینوں کو ہم راضی کریں. خدا کے بندے دعا کرو، خیرات ہے، مدد ہے، نظر ہے، منت ہے، استغاثہ ہے. اللہ کے سوا کرو گے تو شرک. اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، اور اس کے بعد جتنی فرائض اللہ ہے، اللہ نے نماز فرض کی، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، ہر امیر آدمی پہ زندگی میں 1 دفعہ حج فرض کیا. اللہ نے اگر مال دیا، دولت دی ہے تو زکوٰۃ فرض کی. فرائض اللہ کا خیال کریں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اگر چاہتے ہیں. باقی یہ دنیا کو نہ دیکھیں، تم کیا چاہتے ہو؟ تبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. اللہ نے فرمایا کہ تم غلبہ اور عزت کافروں کے پاس ڈھونڈتے ہو، عزت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے.
میں عزت دینے والا ہوں، میں اگر چاہوں گا تو عزت دے دوں گا، میں چاہوں گا تو دیکھیں نا میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کس حال میں جا رہے ہیں، ایک اکیلا ابی بکر ساتھ ہے، حضور غار میں بیٹھے ہیں، اور پھر میرے اللہ نے کیسے عزت دی، کیسے غلبہ دیا کہ وہ آمنہ کا لال اکیلا ہجرت کرنے والا 10,000 کا لشکر جرار لے کے آ رہا ہے، اور قریش کے منہ پھٹے کے پھٹے رہ گئے، ہکا بکا ہو کے رہ گئے، حیران ہو کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب کون مقابلہ کرے اللہ کے نبی کی فوج کا۔ پوری دنیا میں اللہ نے دین کو غلبہ دیا، اللہ نے دین کو عزت دی۔ آج بھی اللہ کے وہی فیصلے ہیں، خدا کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا تم اگر مدد کرو گے، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے، مانا تم دین کی مدد کرو گے، دین والوں کی مدد کرو گے، اسلام والوں کی مدد کرو گے، فرمایا میں بھی پھر تمہاری مدد کروں گا۔ تم میرے راستے پہ آؤ گے تو فرمایا پھر میں بھی تمہارے راستے کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کر دوں۔ اور سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اس لیے کوشش کریں، ہمت کریں، زبانی کلامی عملی کے نمازیں اپنی ٹھیک کریں، پھر اپنے گھر والوں کی نمازیں ٹھیک کریں۔ جس گھر میں نماز نہ ہونا یاد رکھو وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اور جو عورت نماز نہ پڑھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ ہے کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے آدمی، مرد ہے یا عورت، کافر ہو جاتی۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح کہاں رہا؟ جب نکاح نہ رہا تو جو اولاد ہو رہی ہے وہ کہاں سے حلال کی ہو گئی؟ حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے، فرمایا لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کافر ہے، کہیں پھینک دو باہر۔ اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھ لو کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیگمات جو ہے نا، بیگم پتہ نہیں کہاں سے بن گیا، اصل تو بیگم ہوگا نا، یہ گاف تو پتہ نہیں چونگم سے لگ گیا ہوگا، چونگم کھاتی ہیں نا زیادہ، تو اصل یہ جو بیگمات ہیں نا جی، یہ ساری بربادی ہے۔ گھر میں نماز نہیں تو سمجھو گے اس گھر میں اتباع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو اپنے ہاتھ سے لکڑیاں جلا کے آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جن کے گھروں کو محمد پاک جلا دیں اس کو کون آباد کرے؟ تم آبادی سمجھتے ہو کہ کوٹھی بڑی ہے، 2000 گز پہ ہے، ساگوان کی لکڑی لگی ہوئی ہے، یہ آبادی نہیں، آبادی ہے اللہ کے ذکر سے، آبادی ہے اللہ کے قرآن سے، آبادی ہے اللہ کے دین سے۔ ایک کچا کوٹھا ہے، وہاں عورت بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ تیرے محلوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں شیطان کے ڈیرے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سب سے بڑی کوشش کریں نماز کی۔ وفی روایت اسرائیل عن نبی اسحاق عن عمر بن شرحبیل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ تحریم الخمر وذکر الحدیث وفیہ فنزلت الآیہ التي فی النساء یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون فقال منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قامت الصلاة ینادی اللہ یقربن الصلاة سکران، لفظ ابی داؤد۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب نماز کا وقت آتا تو حضور پاک کا پکارنے والا منادی جو ہے آواز دیتا کہ خبردار جو نشے میں ہو وہ مسجد کے قریب نہ آئے، نماز میں نہ آئے۔ تو اب ایسی بری چیز ہے کہ نماز سے روکنے والی ہے، تو بعض لوگوں نے تو اسی آیت پر بھی چھوڑ دیا۔ وذکر ابن ابی شیبۃ فی سبب نزول هذه الآیہ ما رواه ابن ابی حاتم حدثنا یونس بن حبیب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی سماک بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت فی 4 آیات صنع رجل من الانصار طعاما فدعا اناسا من المهاجرین واناسا من الانصار فاکلنا وشربنا حتى سکرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لا يبئيرا فغرد بها انف سعد فكان سعد مغروز الانف وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
اب اس روایت میں آتا ہے کہ مصعب بن سعد فرماتی ہیں، سعد سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 آیات جو ہیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ رسنا رجل من الانصار طعاما، ایک انصاری نے کھانے پہ دعوت دی، دوستوں کو بلایا، اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، کہتے ہیں فاکلنا وشربنا، ہم شرابیں پیتے رہے اور کھانا کھاتے رہے، حتی سکرنا، ہمیں نشہ ہو گیا، شراب پیتے پیتے نشہ جب ہو گیا، ثم افتخرنا، پھر ہم اپنی بڑائیاں بیان کرنے لگ گئے، نشہ آ گیا نا اب جناب، شروع ہو گیا کہ میں بڑا ہوں، نے کہا نہیں جناب میں بڑا ہوں، کیوں پھر نشے والے تو پھر یہی باتیں کرتے ہیں اور کیا کریں گے، کہتے ہیں وہ جناب ایسے باتیں کرتے کرتے جو جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو ایک آدمی جو اٹھا تو اس نے وہ اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، وہ ہڈی اٹھا کے حضرت سعد کے ناک پہ ماری تو کاٹ ڈالی، اس لیے وہ ساری زندگی حضرت سعد کا ناک جو ہے نا اس کا اثر موجود تھا کہ بھئی اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہے نازل ہوئے، یہ آیات جو ہے نازل ہوئی کہ ایمان والوں تم بالکل عبادات ایسی چیزوں کے قریب نہ جاؤ، نشہ ایسی چیز ہے کہ جو ذکر اللہ سے روکنے والی چیز ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فسر رحمہ اللہ تعالی سبب آخر قال ابن ابی حاتم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتقي قال حدثنا ابو جعفر النطاع بن الصائب بن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال سنا لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اس روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کھانے کی دعوت کی، اس زمانے میں ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، فرماتی ہیں کہ ہم کھاتے بھی رہے، شراب بھی پیتے رہے اور نشے کا اثر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت جو آیا تو انہوں نے ایک آدمی کو آگے کیا کہ نماز پڑھاؤ، تو اب نماز پڑھانے والا بھی تو نشے میں تھا، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے اس نے پڑھا ما اعبد ما تعبدون، تو اس نے قرآن پاک کا پورا ترجمہ ہی غلط ہو گیا، اللہ معاف کرے، لفظ بھی غلط ہو گئے۔ تو نماز سے جب فراغت ہوئی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم پہ نشے کی کیفیت ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ تو یہ پہلے حکم ہے، بعد میں تو الحمدللہ بالکل حرمت آ گئی، کیوں جب آدمی نشے میں ہے تو اس کو کیا پتا، وہ مثال سناتے ہیں نا کہ 4 نشے میں تھے نشائی وغیرہ، تو ان کو خیال آ گیا یار نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں، تو نماز میں حضرت کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی جو آیا مسجد میں تو اس نے دیکھا کہ بھئی آدمی کوئی نہیں، 4 آدمی نماز میں کھڑے ہیں، وہ بیچارہ پریشان کہ خدا جانے بھی جماعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، خیر اس نے مجھے بتایا بھی جماعت ہو گئی ہے مسجد میں، تو ایک نے کہا کہ بھئی ہوئی نہیں ہوئی میں تو پڑھ رہا ہوں نشے میں، دوسرے نے کہا بے وقوف نماز میں بول رہے ہو، عجیب آدمی ہو تم، نماز میں بات کر رہے، نماز میں بات کرنا منع ہے، پھر اپنی نماز میں کھڑا ہو۔ تیسرا جو ہے اس نے کہا ابھی بڑے احمق ہیں، کمال کی بات ہے، وہ پوچھنے والا بھی تو بے وقوف ہے نا، کیوں پوچھا اس نے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ چوتھا جو تھا اس نے کہا کہ میں سب سے اچھا رہا، کسی سے بات نہیں کی، میں تو آرام سے کھڑا ہوں۔ یہ نشہ تو پھر اسی کا نام ہے نا جی۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ اس عذاب کو رفع فرمائے، اللہ بلد الامین کو قیامت تک پاک فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جو مبتلا ہے اس کو عذاب سے چھڑائے، اور جو ظالم اس قسم کا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے ظلم سے توبہ کی ہدایت دے، توفیق دے، اور اس کے علم میں ہے کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو اپنی قدرت سے دفع کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا کس کے علم مقدر میں ہدایت ہے اور کس کے مقدر میں ہدایت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر کسی کو تکلیف دے، پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کا کیا ہوگا، جو تکلیف اللہ بدلہ لے گا، اور کیا ہوگا۔ میں احرام کی حالت میں کھانے کے لیے
بسل کاٹ رہا تھا کہ مجھے چھری لگ گئی اور خون بہ گیا، کوئی دم نہیں، کوئی جرم نہیں۔ ایک کہتا ہے جی کہ ہم لوگ ایک دن جدے میں ہوتے ہیں، پھر دمام میں ہوتے ہیں، پھر جدے میں ہوتے ہیں، ہیڈ آفس ہماری کمپنی کا جو ہے جدے میں ہے، تو آپ کو نماز جو ہے نا جی آپ مسافر ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ سفر میں۔ ہاں جس جگہ آپ نے اب گھر بنا لیا ہے وہاں جب پہنچ جائیں وہاں رہیں گے تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ جب تک آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، اور اگر دونوں جگہ نہ آپ کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ٹھکانہ ہے، نہ گھر ہے، تو اب ہر جگہ مسافر ہیں، کیونکہ ایک جگہ قیام آپ کا 15 دن تو ہے نہیں۔ تعزیر تو کوئی نہیں ہوتا، تعزیر عین کے جب تعزیر اور تعزیر تو سمجھاؤں میں کیا؟ ایک ہے حد جو اللہ مقرر کر دے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ حد ہے۔ اچھا اب چوری کرنے کے لیے آیا، چوری نہیں کی، راستے میں پکڑا گیا، تو اب اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹیں گے نا، اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس سزا کا نام ہے تعزیر، یعنی جو معین نہ ہو اس میں اللہ نے قاضی کو اختیار دیا ہے کہ وہ حالات دیکھ کر اس کے مطابق اس کی سزا مقرر کرے، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ عین کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میرے رشتہ دار ریاض میں رہتے ہیں، وہاں کے ان کی جو عورتیں ہیں وہ ساری سر کے بال کٹواتی ہیں جیسے مردوں کے بال کٹے ہوئے ہیں، تو اب اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ بہت بال کٹوا لیں اور کیا کریں گے؟ ان کو تو تکلیف ہی نہیں، عادت ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں نا مشکل بابا، وہ تو ویسے شوق سے بھی کٹوا دیے ہیں تو تھوڑا سا عبادت کے لیے بھی کٹوا لیں، اور کیا کریں جب ہیں ان کے بعد اتنے بال، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں جو عورتیں بال کٹوائیں اور مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان پہ لعنت کی۔ تمہارے تجربے میں وہ عورت معزز کہلاتی ہے، محمد کی نظر میں ملعون کہلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سمجھتے ہو وہ بڑی ایڈوانس ہے، بڑی معززہ ہے، محمد پاک کہتا ہے وہ ملعونہ ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب تمہاری مرضی، حضور کی مانو، اپنی پارٹی کی مانو۔ مجھے نہیں، ایک آدمی کو لڑکی دیا، 20,000 ریال باہر لیا تو کیا ہو گیا؟ 5,000 ریال پتہ نہیں مہمان کھانا کھلایا، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا پوچھنے کا مقصد آپ کا کیا ہے۔ بہرحال اگر 20,000 ریال 30,000 ریال چاہے کوئی 1 لاکھ بھی دے دے، ماں رہے اور لڑکی کو دے، وہ باپ کا حق نہیں، اگر باپ لے تو حرام ہے۔ اس پیسے سے لے کے لوگوں کو دعوت کھلائے وہ بھی حرام ہے، وہ تو لڑکی کے پیسے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے جنب کی حالت میں ہے، اس کو یاد نہیں آیا، اس نے آگے نماز شروع کر دی اور یاد آیا کہ میں نے غسل کرنا تھا، چھوڑ دے نماز، بس سلام پہ نکل جائے، جا کے غسل کرے، نماز بعد میں ادا کرے۔ حجر ابراہیم کے اوپر نماز نہیں ہوتا، یہ تو ہم نے نہیں سنا، کوئی نیا مسئلہ ہے؟ مانا یہ ہے کہ امام باہر ہو تو اس وقت نماز نہیں ہوتا۔ حرم شریف میں اگر داخل ہوں تو تحیہ یہ ہے کہ طواف کریں، لیکن آدمی اب ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا، تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اگر ہندو کھانا پکا کے کھلائے کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کی کوئی بری عادت تو نہیں کہ حرام ڈال دے، اگر ایسی عادت نہیں پھر کھا سکتے، ہاتھ کسی کا بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا جہاں ذبح کیا تھا تو اس کا گوشت کس نے کھایا؟ ہم نے تو نہیں کھایا بھائی، اب ہم نے کھایا نہیں تو کیا بتائیں، نہ ہم وہاں موجود تھے۔ اس کو فکر اس گوشت دمبے کا ہے، تم ابھی دمبا ذبح کرو لوگ، اس دمبے کا فکر نہ کرو، وہ جنت کا گوشت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو کھانا بھی نہ پڑے، کہ جنت کی نعمتیں مرنے کے بعد ملنی ہیں، زندگی میں تو ملنی ہی نہیں نا، وہ تو جنت سے لائے تھے جبریل علیہ السلام، تو جیسے آیا چلا بھی گیا۔ میں نے اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے مضاربہ کا فارم لے کر، پھر ٹھیک ہے، اگر بینک اسلامی اصولوں پہ ہے بالکل ٹھیک ہے،
مجھے تو نہیں پتا، اگر واقعی اسلامی اصول پہ چلتے ہیں، مضاربہ پہ کام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے جی یہاں جو چاند سورج ہم دیکھتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور کوئی چاند سورج ہیں، مجھے تو یہی مشکل سے نظر آتے ہیں، اور میں کہاں سے ڈھونڈ کے تمہیں بتاؤں؟ ہم نے تو بھائی یہی سنے ہیں، اللہ کو پتا ہے دنیا کے کتنے کرے ہیں، کتنے ان میں چاند ہیں، بلکہ بعض کرات ایسی ہیں جس میں اس قسم کے 100 چاند ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھے تو کیا بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ہاں منافق نہیں، کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ تو فرض نماز پڑھ کے طواف کرے اور باقی سنت نفل چھوٹ جائے، نہیں، طواف بھی کرے، سنت نفل بھی پڑھے، وہ نفلی عبادت ہے، سنت کو چھوڑ کے نفلی عبادت کیوں کرے؟ پہلے سنتیں تو پوری کرو۔ اچھا، فیض اللہ صاحب مہربانی ہے، اللہ ان کو جزا دے، ان نے سلام بھیجے ہیں، میرے بھی سلام عرض کریں۔ عمل اور اصل کا معنی ہے کہ اس نے کتنا دن زندہ رہنا ہے، کتنا چلنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ میں حنفی مسلک پر ہوں، میں نے 3 رکعت وتر پڑھے، تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر دعا قنوت پڑھی، نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں، رکوع سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں ایک سورت پڑھی اذا جاء، تبت یدا نہیں پڑھی، قل هو اللہ، اچھا درمیان میں ایک سورت چھوڑ دی، پھر بھی نماز ہو گئی، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کے آگے اریاں بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں، مرد کے لیے بھی پردہ، عورت کا بدن بھی نہیں دیکھنا چاہیے الا ضرورت کے لیے۔ ایک مرد بھی دوسرے مرد کا بدن نہیں دیکھ سکتا۔ محرم باپ بیٹی ان کے لیے بھی، سطر تو کسی کے لیے بھی حلال نہیں، نمازی و بیوی کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبر کہاں ہے؟ کعبے کے بعد بھی قبروں کی تلاش ہے، ماشاءاللہ، دل سے قبریں نکلتی نہیں نا، کیا کریں گے؟ مجھے تو پتہ نہیں، کہتے ہیں جدے میں ہیں ڈھونڈے۔ حضرت ابراہیم حبیبی حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہاں چلے گئے، کتنے عرصے کے بعد آئے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب کعبہ بنا رہے تھے تو کوئی اور لوگ بھی تھے، اللہ نے قرآن میں ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر کیا، اور لوگ بھی لازماً ہوں گے، وہاں قبیلہ آباد تھا، لیکن قرآن جن کا ذکر کرے ہم کہاں سے خبر دیں آپ کو؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بڑوں کا نام لیا جاتا ہے، چھوٹوں کو کون پوچھتا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 11 دفعہ ہوئی، یہ کوئی سوال کا جواب دینا ہوگا بیچارے نے پیسے کمانے کے لیے، جواب مولوی مکی دیتے پیسے یہ لے کر، میں بھی اسی لیے آدھا جواب دیتا ہوں، اندازہ ہو جاتا ہے مجھے، ہوتا ہے نا کہ چٹ لکھنے کا مقصد کیا ہے، اتنا تو ہم لفافہ دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں نا مضمون اندر کیا ہوگا۔ کوئی آدمی غیب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ شک کی بنا پر کسی کو زیادتی کا نشانہ بنانا بالکل حرام ہے، ان بعد الظن اسم، قرآن کہتا ہے کہ شک گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سر ننگا کر کے نماز پڑھے بالکل ہو جاتی ہے، قمیص نہ پہنے تب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کپڑے دے اور پھینک دے یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا مسئلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔